نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا متبرک مہینہ ہمارے اور آپ لوگوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میں اس کا آپ لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں معروف احمد بانی اور ڈائریکٹر اسلامی مرکز شفیع چھپرا برہڑیا سیوان آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی مجھ گنہگار کے لیے دعا کریں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ قرآن حکیم کے سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ شرع میں صوم کے معنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات شرعیہ سے رکنے کے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت آئی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ کے بندوں میں نیکی کی رغبت ہو جاتی ہے اور اعمال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں، تو خود بخود شیاطین بند جائیں گے اور برائی کم ہوگی تو خود بخود جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ صحیحین، سنن ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ رحمت و برکت میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ لیلۃ القدر جس کی عبادت
1000 مہینوں سے افضل ہے اسی مہینے میں۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملتی۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی فضیلتوں اور برکتوں والی رات اسے عطا فرما دی۔ جب یہ مقدس و مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو غمخوار امت شفیع رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ کتب احادیث میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودہ خطبات کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، ایک بہت ہی مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے، جبکہ اس سے روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک میں یہ طاقت کہاں کہ روزہ دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے؟ اس پر آپ نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ روزہ دار کو پلا دے۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کی وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد دخول جنت تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اخیر میں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزہ صرف گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے بلکہ جسم میں ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ زیادہ کھانے، دیر ہضم اور بادی غذاؤں کے استعمال کرنے سے بدن میں کیڑے اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے، زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سب غیر ضروری چیزوں کو طب یونانی میں اختلاط فاسدہ کہتے ہیں۔ اسے بدن سے نکالنا ہی بیماریوں کا واحد علاج ہے، اور یہ جب بھی ہوگا تو روزہ رکھنے ہی سے ممکن ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔
السلام علیکم علی من اتبع الہدی۔